السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ کو رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد۔ اور آج ہے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور اس کی بھی آپ کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں چوتھا روزہ اور روزے کی تسبیحات کی طرف، اور جو پہلی تسبیح ہے اس روزے کی وہ ہے سورہ فاتحہ، جو کہ آپ پڑھیں گے نماز فجر کے بعد، اور نماز فجر سے لے کر ظہر تک کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ جب جی چاہے اس کو مکمل کر لیں۔ اور ایک اور بات کہ اگر ایک دن کی یا ایک نماز کی تسبیح رہ جاتی ہے تو آپ اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، تو آپ نیکسٹ ڈے بھی اس کو مکمل کر سکتے ہیں، آپ اگلی نماز کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر فجر کی جو تسبیح آپ نے پڑھی ہے سورہ فاتحہ، آپ پورا 40 دفعہ نہیں پڑھ سکے، آپ نے 10 دفعہ یا 15 بار پڑھا ہے، تو آپ اس کو 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، یا ظہر کی نماز کے ساتھ، یا عصر کی نماز کے ساتھ، یا عشاء کی نماز کے ساتھ، جب آپ کو لگے، آپ آسانی محسوس کریں، اس وقت آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ جی، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں تو بتایا ہے کہ تعداد کم کر کے کس طرح سے پڑھتے، تو تعداد کم کر کے بے شک آپ پڑھیں، آپ کی نیت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ عددی اگر حساب دیکھا جائے تو 4 جمع 0 4 بنتا ہے، آپ چاہیں تو اسے 4 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اسے 40 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ہو، اور اس ثواب میں میرا حصہ بھی رکھیے گا، مجھے بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں جی اگلی نماز کی تسبیح کی طرف۔ نماز ظہر کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو لوگ مختصر پڑھنے کے شوقین ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ بھی پورا ملے تو وہ اس کو کم از کم 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو حساب کے مطابق 133 مرتبہ پڑھیں یا حیو یا قیوم، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ الرٹ رہنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا حیو یا قیوم، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سستی نہ ہو تو آپ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سستی وغیرہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نماز عصر کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے دعائے جمیلہ۔ تو دعائے جمیلہ اس کتاب میں بالکل ساتھ دی ہوئی ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کتاب کو، یا دعائے جمیلہ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کا امیج ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر چاہیں تو میرے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں دعائے جمیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جمیل ہو یا اللہ ہو، یا قریب ہو یا اللہ ہو، یا عجیب ہو یا اللہ ہو، یا مجیب ہو یا اللہ ہو، یا رؤوف ہو یا اللہ ہو، یا معروف ہو یا اللہ ہو، یا منان ہو یا اللہ ہو، یا دیان ہو یا اللہ ہو، یا برہان ہو یا اللہ ہو، یا سلطان ہو یا اللہ ہو، یا مستعان ہو یا اللہ ہو، یا محسن ہو یا اللہ ہو، یا متعال ہو یا اللہ ہو، یا رحمان ہو یا اللہ ہو، یا رحیم ہو یا اللہ ہو، یا حلیم ہو یا اللہ ہو، یا علیم ہو یا اللہ ہو، یا کریم ہو یا اللہ ہو، یا جلیل ہو یا اللہ ہو، یا مجید ہو یا اللہ ہو، یا حکیم ہو یا اللہ ہو، یا مقتدر ہو یا اللہ ہو، یا غفور ہو یا اللہ ہو، یا غفار ہو یا اللہ ہو، یا مبدی ہو یا اللہ ہو، یا رافع ہو یا اللہ ہو، یا شکور ہو یا اللہ ہو، یا خبیر ہو یا اللہ ہو، یا بصیر ہو یا اللہ ہو، یا سمیع ہو یا اللہ ہو، یا اول ہو یا اللہ ہو، یا آخر ہو یا اللہ ہو، یا ظاہر ہو یا اللہ ہو، یا باطن ہو یا اللہ ہو، یا قدوس ہو یا اللہ ہو، یا سلام ہو یا اللہ ہو، یا مہیمن ہو یا اللہ ہو، یا عزیز ہو یا اللہ ہو، یا متکبر ہو یا اللہ ہو، یا خالق ہو یا اللہ ہو، یا ولی ہو یا اللہ ہو، یا مصور ہو یا اللہ ہو، یا جبار ہو یا اللہ ہو، یا حی ہو یا اللہ ہو،
یا قیوم ہو یا اللہ ہو، یا قابض ہو یا اللہ ہو، یا باسط ہو یا اللہ ہو، یا مذل ہو یا اللہ ہو، یا قوی ہو یا اللہ ہو، یا شہید ہو یا اللہ ہو، یا مہدی یا اللہ ہو، یا مانع ہو یا اللہ ہو، یا خافض ہو یا اللہ ہو، یا رافع ہو یا اللہ ہو، یا وکیل ہو یا اللہ ہو، یا کفیل ہو یا اللہ ہو، یا ذوالجلال والاکرام یا اللہ ہو، یا رشید ہو یا اللہ ہو، یا صبور ہو یا اللہ ہو، یا فتح ہو یا اللہ ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اگر میرے پڑھنے میں کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ لوگ بھی درگزر کیجیے گا۔ تو اس کے بعد نماز مغرب ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے سورہ والتین، اور یہ 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فما یکذبوک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اور بعد نماز عشاء آپ لوگ پڑھیں گے سورہ مزمل، اور سورہ مزمل کو آپ لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، یا پھر اسی ویڈیو کو ذرا سلو کر کے آپ لوگوں نے چلا لینا ہے اور پڑھ لینا ہے۔ اور ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ قرآن خوانی ضرور کیا کریں، ویسے بھی عام زندگی میں، لیکن رمضان شریف میں کم از کم ایک بار قرآن پاک کو ضرور ترتیب سے پڑھ لیا کریں۔ اس کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور آپ کے گھر سے جو پہلے لوگ جا چکے ہیں، آپ کے نانی نانا، دادی دادا اور آپ کے رشتہ دار، سب وہاں آپ کی دعاؤں کے اور اس ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ آسانیاں دے اور ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس منزل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، زیادہ راہ ہم لوگ اپنے ساتھ اکٹھا کر سکیں، اور زیادہ راہ ہمارے لیے یہی اچھے اعمال ہیں، کیونکہ جب ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہمارا تو کسی پہ زور چلنا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے یا ہمارے لیے مغفرت مانگے یا ہمارے لیے ایصال ثواب کرے۔ تو ابھی وقت ہے، ابھی آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اکٹھے کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور اس حساب سے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ درود شریف جتنا کثرت سے پڑھ سکیں پڑھیں، اور اس کو بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کوئی بھی ایک مختصر درود شریف آپ چوز کر لیں اور اسے سارا دن اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ جمعہ کے روز آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کوئی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں،
تو اس گھڑی میں اللہ کرے کہ آپ سب کو توفیق ملے اپنے لیے مغفرت مانگنے کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جتنے اچھے اعمال کر سکیں کریں، کیونکہ ان دنوں میں اس کا زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، کئی گنا بڑھا کے اس کا ثواب دیا جائے گا۔ دوسرا، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ تو اس لیے آپ روزے کا جتنا اچھا اہتمام کر سکیں، اس کو سنوار سکیں، اور سنورے گا یہ کس طرح سے، جب آپ غیبت نہیں کریں گے، جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب آپ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے یا اپنے قدموں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔